بخدمت جناب ملحد صاحب، گزارش ہے کہ اب سوشل میڈیا اور ٹی وی پروگراموں میں ملحد ہونے کا ناٹک کرتے ہیں اور کمزور دلائل کے ساتھ قرآن کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ آیات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پڑھتے ہیں اور ان پر بیجا تنقید کرتے ہیں۔ محترم جناب، اگر آپ واقعی خدا اور خدا کی کتاب کو نہیں مانتے تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ محفلیں سجایا کرے، لیکن اب کا اصل مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شہرت اور پہچان بنائی جائے اور مغربی کلچر تک رسائی حاصل کر کے ملحد کلبوں میں جگہ پیدا کی جائے۔ اسی راستے پر چل کر احمد درستی، بنگالی عورت تسلیمہ نسیماز اور نام نہاد سماجی کارکن یوسف زئی جیسے لوگ بھی اپنی خواہشات پوری کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کی مرضی سے آج کے دور میں اے آئی، گوگل، یوٹیوب، فیس بک اور دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے علم کے بے شمار دروازے کھل گئے ہیں۔ ان جدید ذرائع کے ذریعے انسان کو ہر لمحہ اور ہر گھڑی خدا کے وجود اور اس کی قدرت کے بے شمار نشانات نظر آتے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھو، اللہ کی قدرت اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کمپیوٹر کو چلانے کے لیے بجلی کا بٹن دبانا پڑتا ہے تب ہی وہ چلتا ہے۔ اسی طرح اپنے دماغ کو روشن کرنے کے لیے یا بجلی کی جگہ ذکر الہی شروع کریں تو شعور کے دریچے کھل جائیں گے۔ پھر جیسے کمپیوٹر میں پاس ورڈ لگایا جاتا ہے ویسے ہی دل کا بھی ایک پاس ورڈ ہوتا ہے۔ دل کا پاس ورڈ وہ ہے جو آپ کے مرشد نے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام، وظیفہ آپ کو دیا ہے۔ جب وہ پاس ورڈ لگا کر دل کو کھولیں گے، جیسے کمپیوٹر میں فائل کا نام لکھ کر اسے کھولا جاتا ہے، تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ جیسے آپ یوٹیوب کھولتے ہیں اور آپ کی سابقہ سرچ کی بنیاد پر تجاویز، سجیسٹنز سامنے آ جاتی ہیں، بالکل ویسے ہی اپنے دل میں حق اللہ کے نام سے فائل کھول۔ تب آپ کو اللہ کی حکمت سمجھ آئے گی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ ہی کے فائدے میں ہے۔ انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو کیا وہ بہتر تھا، جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، اور جو اللہ مستقبل میں کرے گا وہ بھی سب سے بہتر ہوگا۔ آج کمپیوٹر سافٹ ویئرز، یوٹیوب اور فیس بک پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے طرح طرح کے کرشمے موجود ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کے نظارے، زندگی اور موت کے مناظر اور انسانیت کے لیے مفید و مضر اشیاء کا مشاہدہ کرنا بھی عین عبادت بن سکتا ہے۔ اب تو کائنات کے قائم دائم ہونے کے کئی عجائبات ہر انسان اپنے ہاتھ، موبائل میں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ پاک کی قدرت کے کرشمے، جیسے شیر، ہرن، کتے اور کبوتر کی ویڈیوز، یہ سب دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے انسان موت کے منہ سے ایک قدم کے فاصلے پر بچ جاتا ہے اور کیسے مقررہ وقت آنے پر ایک لمحے میں لقمہ بن جاتا ہے۔ کبھی نظر آتا ہے کہ چاروں طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں اور درمیان میں موجود شخص معجزانہ طور پر بچ گیا، تو کبھی عام سی سائیکل پر جاتے ہوئے شخص کے پیچھے اچانک ٹائر آنے سے اس کی موت واقع ہو جاتی۔ زمین و آسمان کی ان وسعتوں اور مچھلیوں جیسے عجائبات کو دیکھ کر انسان اللہ کی قدرت کا قائل ہو جاتا ہے اور اس کے ہونے کا 100% یقین آ جاتا ہے۔ ایک مثال ملاحظہ فرمائیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ بھی موت کا ایک ذائقہ ہی ہوتا ہے۔ جب ہم روزانہ سوتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی موت ہے۔ جب ہم کسی حادثے میں بچ جاتے ہیں یا کسی اونچی جگہ سے گرتے ہوئے محفوظ رہتے ہیں تو وہ دراصل موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہوتا ہے۔ یہ سب موت کے ذائقے ہیں، لیکن ہم انہیں موت کا اشارہ سمجھنے کے بجائے ایک عام واقعہ سمجھ کر بھلا دیتے ہیں۔ ہم حقیقت جانتے ہوئے بھی اس سے غافل رہنا چاہتے ہیں۔ جب ہماری کسی ہڈی میں درد ہوتا ہے یا جسم کا کوئی حصہ چوٹ کھاتا ہے تو ایک بڑا تسلی بخش احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس شعاؤں کی ایک مشین ہے، جسے ہم عام طور پہ ایکس رے کہتے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ جو گوشت کے پار جا کر ایک سفید لکیر دکھا دیتی ہے۔ بالکل وہی، اور ڈاکٹر اس لکیر پر انگلی رکھتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں مسئلہ یہاں ہے۔ ہماری منطق اور ہمارا ظاہری علم فوراً مطمئن ہو جاتا ہے کہ بیماری پکڑی گئی، سب کچھ نپاتولا ہوتا ہے۔ اور یہی وضاحت تو انسان کو سکون دیتی ہے نا۔ ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم ہر چیز کو ماپنا چاہتے ہیں، اسے خانوں میں بانٹنا چاہتے ہیں۔ جب مسئلہ نظر آ جائے تو علاج ڈھونڈنا بھی سیدھا اور آسان لگتا ہے۔ صحیح، انسان کو لگتا ہے کہ اس کا حالات پر مکمل قابو ہے، لیکن ذرا سوچیں،
جب یہی شعاؤں والی مشین بالکل ناکام ہو جائے؟ مطلب جب درد جسم کا نہ ہو بلکہ روح کا ہو؟ یہ بہت گہری بات ہے، اور یہی دکھ آج کے جدید انسان کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ انسان نے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا، سمندر ناپ لیے، لیکن اپنے اندر کے خالی پن کو بھرنے میں وہ پوری طرح الجھا کر رہ گیا ہے۔ بالکل، اور جہاں یہ مادی آلے دم توڑ دیتے ہیں، وہیں سے اس فکری اور روحانی کشمکش کو سمجھنے کا ہمارا آج کا یہ تحقیقی سفر شروع ہوتا ہے۔ جی، اور یہ کوئی عام بحث نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آج ہم محمد شکور شاکر نمانا کے مضامین کے مجموعے کا ایک بہت ہی گہرا اور فکری مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس فلسفے کے ایک ایک سطر کو کھولیں گے تاکہ سمجھ سکیں کہ جدید دور کا ملحد یا منطقی انسان دراصل کہاں بھٹک رہا ہے۔ اور اس مواد کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ مصنف نے مختلف مضامین کے درمیان کیسا کمال کا ربط قائم کیا ہے۔ مطلب ایک طرف جدید ٹیکنالوجی ہے اور دوسری طرف قدیم صوفیانہ افکار۔ ہاں، وہ ٹیکنالوجی والی مثالیں تو کمال ہیں۔ خیر، ہم غیر جانبدار رہ کر ان نظریات کا تجزیہ کریں گے۔ تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز مصنف کے اس فلسفے سے کرتے ہیں کہ جدید دور کا ملحد کون ہے۔ دیکھیں، آج کے دور میں خدا کے انکار کو ایک بہت بڑی علمی اور منطقی فتح سمجھا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بہت بڑی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ لیکن مصنف کا نظریہ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل، ان کے مطابق کچھ لوگ محض شہرت حاصل کرنے اور مغربی ثقافت تک رسائی پانے کے لیے ملحد ہونے کا ناٹک کرتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ احمد، تسلیمہ اور یوسف زئی جیسی مثالیں دی ہیں جنہوں نے مصنف کے مطابق اپنے دنیاوی مفادات کے لیے یہ راستہ چنا۔ یہ سچ میں ایک بہت چبھنے والی بات ہے، کیونکہ ہم عموماً انکار کرنے والوں کو مفکر سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ جو کمپیوٹر والی مثال ہے وہ تو لاجواب ہے۔ ہاں، وہ مثال بہت شاندار ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جیسے کسی کمپیوٹر کو چلانے کے لیے بجلی چاہیے، بالکل ویسے ہی انسانی دماغ کو روشن کرنے کے لیے ذکر الہی درکار ہے۔ یعنی اگر بجلی ہی نہیں ہوگی تو کمپیوٹر کا وجود، اس کے پرزے سب بیکار ہیں، وہ صرف لوہے اور پلاسٹک کا ایک ڈبہ ہے۔ بالکل، اور پھر وہ یوٹیوب کے الگورتھم یعنی اس کے خفیہ نظام والی مثال دیتے ہیں، وہ تو اور بھی دل کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ چلیے اس بات کی تہ کھولتے ہیں۔ وہ الگورتھم والی مثال ذرا سننے والوں کو تفصیل سے بتائیں۔ تو دیکھیں، جیسے انٹرنیٹ پر ہم کچھ تلاش کرتے ہیں تو وہ نظام ہماری پسند کو سمجھ کر ویسی ہی سینکڑوں چیزیں سامنے لانے لگتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ دل کا بھی ایک خفیہ پاس ورڈ ہوتا ہے جو مرشد اللہ کے 99 ناموں میں سے دیتا ہے۔ کیا بات ہے! مطلب جب دل میں حق اللہ کی فائل کھولتی ہے تو کائنات کا الگورتھم بھی ویسی ہی تجویز دینے لگتا ہے؟ جی بالکل، جب کوئی سچے دل سے حق تلاش کرتا ہے تو کائنات کی ساری حکمت، نشانیاں اور سکون اس کے سامنے ایک نظام کی طرح کھلنے لگتے ہیں۔ اور جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں ان کی بھی تو تاریخ بتائی گئی ہے نا۔ ہاں، مصنف نے فہد آدم کے دور سے لے کر یعنی حابیل، قابیل اور ابلیس سے لے کر قوم نوح، عاد اور سمود کا حوالہ دیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ انکار کوئی نیا نہیں ہے، یہ انسان کی پرانی کشمکش ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اگر الحاد کوئی روحانی یا امری ضمانت نہیں دیتا تو لوگ اس کی طرف راغب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب منطق میں نہیں بلکہ انسانی نفسیات میں ملتا ہے۔ مصنف نے ٹی وی پر جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کی ایک بحث کا حوالہ دیا ہے۔ اچھا، تو اس بحث سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جاوید اختر جیسے لوگوں کا خدا سے انکار دراصل ان کے بچپن کی تکالیف، صدمات اور لاشعور میں چھپے دکھوں کا نتیجہ ہے۔ یہ کوئی خالص علمی ضد نہیں ہے۔ مطلب یہ ایک نفسیاتی رد عمل ہے، انسان اپنے اندر کے دکھ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال بنا لیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس نفسیاتی الجھن کو سمجھانے کے لیے مصنف نے کستوری ہرن یعنی مسک ڈیئر کی جو فلسفیانہ تمثیل دی ہے وہ اس پورے فلسفے کی جان ہے۔ ہاں، کستوری ہرن، وہ جو اپنی ہی خوشبو کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جی ہاں، ہرن کی ناف سے ایک خوشبو آتی ہے اور وہ پاگلوں کی طرح اسے باہر جنگل میں تلاش کرتا ہے۔ جتنا وہ بھاگتا ہے جسم گرم ہوتا ہے، خوشبو تیز ہوتی ہے، وہ تھک کر نڈھال ہو جاتا ہے اور شکاری کا نشانہ بن جاتا ہے۔ تو کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں
کہ شدید بحث کرنے والا ملحد دراصل اپنے اندر چھپے ہوئے خدا کو سب سے زیادہ تلاش کر رہا ہے، وہ صرف جذباتی طور پہ زخمی ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ ملحد بھی اپنے اندر موجود خدا کی طلب سے ناواقف ہو کر باہر بھٹک رہا ہے۔ اسے مصنف نے ایک پاک حرص کا نام دیا ہے۔ پاک حرص یعنی خدائی لالچ، جسے انسان دنیاوی مال اور شہرت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں کہ تلاش کیا کرنا ہے۔ اسی لیے مصنف ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اسی لیے مرشد یا استاد کی ضرورت اتنی اہم بتائی گئی ہے، کیونکہ مرشد کے بغیر یہ بھٹکتی ہوئی حرص انسان کو ہلاک کر سکتی ہے، بالکل اس کستوری ہرن کی طرح۔ 100% درست۔ اور مرشد کے بغیر انسان کس طرح بھٹکتا ہے، اس کا جواب مصنف دماغ اور دل کی کشمکش کی صورت میں دیتے ہیں۔ ارے ہاں، دماغ اور دل کی جنگ۔ ذرا سننے والوں کو دماغ کے اصل کام کے بارے میں بتائیں۔ مصنف کے مطابق اللہ نے دماغ کیوں بنایا ہے؟ دیکھیں، مصنف کے مطابق دماغ دراصل جسم کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، جیسے گرتے وقت ہاتھ آگے کر لینا یا آنکھ کی طرف کچھ آئے تو پلک جھپکنا۔ یہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہے۔ لیکن انسان تو بغیر استاد کے دماغ سے فالتو کام لیتا ہے، یعنی اوور ٹائم۔ بالکل، مستقبل کا ڈر، ماضی کا پچھتاوا، لالچ، اس سب سے کیا ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تو واقعی ایسا ہے جیسے ہم اپنے جسم کے سیکیورٹی گارڈ سے یعنی دماغ سے پوری کمپنی کی فائنانس اور پالیسی بنوانا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے پورا سسٹم کریش کر جائے گا۔ کیا شاندار تمثیل دی ہے آپ نے! بالکل یہی مصنف کے فلسفے کا مرکز ہے۔ صوفیوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دماغ کو دل کے تابع ہونا چاہیے، دل کو دماغ کے تابع نہیں۔ اور جب دماغ آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ آوارہ ہو کر دوسروں کے معاملات اور سیاسی تبصروں میں الجھ جاتا ہے۔ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اصل علم دل کی آنکھ اور دل کے کان کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر وہ ان لوگوں کے دعوے کو بھی مسترد کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ قیس جیسے پرانے شاعروں سے متاثر ہے۔ جی، مصنف بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ عربی زبان مشترک ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی فصاحت اور پیغام ایک معجزہ ہے۔ یہ خالصتاً دل کی آنکھ سے محسوس کیا جاتا ہے۔ اور اسی معجزے کی بدولت خوارزمی اور ابن سینا جیسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، ہے نا، جنہوں نے علم کی دنیا بدل دی۔ بالکل، مصنف یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ خالص علمی اور دماغی اصطلاحات سے خدا نہیں ملتا، بات سیدھی دل میں اترنی چاہیے۔ لیکن دل کو دماغ پر حاوی کرنے کا یہ راستہ بہت کٹھن ہے۔ کٹھن تو ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب لوگوں نے اس راستے پر چلنے کی کوشش کی تو ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ جو منصور حلاج اور شمس تبریزی کی مثالیں۔ ہاں، منصور حلاج، شمس تبریزی، سچل سرمست اور ابن عربی، یہ صوفیہ خدا کے عشق میں اتنے آگے نکل گئے کہ اس منطقی دنیا نے ان پر الحاد اور شرک کے فتوے لگائے، انہیں سولی دی گئی۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، جنہیں مار دیا گیا بعد میں وہی حضرت کہلائے۔ ہاں، لیکن دوسری طرف مصنف جدید دور پر جو طنز کرتے ہیں وہ تو ہلا دینے والا ہے۔ ہاں، وہ حصہ بہت زبردست ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ آج کا انسان برائی میں شیطان سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ یہاں سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ یہ مصنف کا سیاسی اور سماجی طنز ہے، ہم ان نظریات کو صرف مصنف کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ تو شیطان والی بات کیا تھی؟ شیطان اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ دیکھو، امریکہ اور اقوام متحدہ امن کے نام پر کتنا بڑا فساد کروا رہے ہیں، اور کرپٹ حکمران اپنے ملک لوٹ کر مکہ مدینہ جا رہے ہیں، جبکہ شیطان کو تو وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں۔ کیا بات ہے! مطلب شیطان یہ سوچ کر پریشان ہے کہ اب انسان اسے بھی ڈبو دیں گے۔ بالکل، شیطان حیران ہے انسانوں کی مکاریاں دیکھ کر۔ بظاہر نیک نظر آتے ہیں لیکن شیطان کو بھی مات دے رہے ہیں۔ یہی تو محمد شکور شاکر نمانا کے فلسفے کا نقطہ عروج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان سے لڑنا عام انسان کا کام نہیں ہے، یہ اولیاء کا کام ہے۔ تو پھر عام انسان کیا کرے؟ عام انسان کا کام صرف اس سے بچنا ہے۔ اس طنز کے ذریعے مصنف نے انسان کو اپنی اصل اوقات اور وہ کردار یاد دلایا ہے جو اس نے عالم ارواح میں چنا تھا۔ تو اگر اس پورے تحقیقی سفر کا ہم خلاصہ کریں تو بات گھوم کر پھر وہیں آ جاتی ہے، چاہے وہ یوٹیوب کا الگوریدم ہو یا کستوری کی تلاش میں بھاگتا ہرن۔ ہاں، یا پھر دماغ اور دل کی جنگ ہو،
یہ سب کچھ انسان کی اندرونی سمت درست کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مرشد کی رہنمائی کے بغیر بھٹکنے کا خطرہ ہے۔ واقعی آج کے اس جدید دور کی معلومات اور ٹینشن میں ہم سب کہیں نہ کہیں مستقبل کے اندیشوں میں اپنے دماغ سے اوور ٹائم لے رہے ہیں۔ اور مصنف کا یہ فلسفہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم رکیں اور اپنے دل کی طرف دیکھیں۔ بالکل۔ تو اس گفتگو کا اختتام ہم ایک ایسے سوال پر کرتے ہیں جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہم نے بات کی کہ دماغ کا کام صرف حفاظت ہے اور اصل کمال تو دل کا ہے۔ صحیح۔ تو پھر ذرا سوچیں، جب مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI ہماری زندگیوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے گی، ایک ایسا نظام جس کے پاس صرف لامحدود دماغ ہے لیکن دل سرے سے موجود ہی نہیں، یہ تو بہت ہی خوفناک پہلو ہے۔ تو پھر اس کستوری کی تلاش میں بھٹکنے والے انسانی معاشرے کا روحانی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ہم خود ایک ایسا ملحد سسٹم تخلیق کر رہے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر تنہائی میں ضرور غور کیا جانا چاہیے۔